अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी मोदबाना दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फ़ौरन से भी पहले इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कल सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस का जो था वो फैसला आ गया। सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो मुनहरफ अरकान हैं उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। अब ये जो फैसला आया है ये यूनिफॉर्म नहीं है, सब मतलब यूनानिमस नहीं है। 3 जजों ने अलग फ़ैसला दिया है, 2 ने अलग दिया है, इसीलिए 3 जजों का जो फ़ैसला है वही माना जाएगा। और उसमें ये कहा गया है कि पार्टी जो है एज़ कंपेयर टू एन इंडिविजुअल मेंबर, पार्टी जो है वो सुप्रीम है। इसीलिए अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी के विप से यानी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर के हुक्म से इनहराफी करता है वोटिंग करते वक्त, यानी अगर किसी को कहा जाए कि नो कॉन्फिडेंस में आप पॉजिटिव वोट दें या कॉन्फिडेंस में नेगेटिव वोट दें, या मुंतखब करते वक्त पार्लियामेंट मतलब वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को इस तरह का वोट दें या उस तरह का वोट दें, तो अगर कोई भी उसकी इनहराफी करता है तो एक तो उसका जो वोट है वो काउंट नहीं किया जाएगा, दूसरे उसको डीसीट भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, जैसे जो रेफरेंस उनके पास आया था उसमें यह भी पूछा गया था कि अगर किसी को डीसीट किया जाता है तो उसको सिर्फ प्रेजेंट टर्म ऑफ द असेंबली के लिए होगा या वो हमेशा के लिए या 10 साल के लिए या 20 साल के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। तो उसके लिए जो है जजमेंट ये कहती है कि ये हम ज़िम्मेदारी छोड़ते हैं पार्लियामेंट के ऊपर कि वो आपस में बहस मुबासा करें और जो बेहतर समझें वो कानून में तरामीम लाएं। अब इस फैसले की रोशनी में हमको शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इन दोनों का जो इंतखाब हुआ बतौर वज़ीर आज़म या बतौर वज़ीर आला, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और खोज करना पड़ेगा। अभी उसमें ये है कि शहबाज शरीफ का जो इंतखाब हुआ उसमें तो पीटीआई के किसी भी मेंबर ने वोट ही नहीं किया था, तो इसीलिए उनका डीसीट होना या उनको नाअहल करार देना उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बाकी अभी ये अलग बात है, पीटीआई वाले बोलते हैं कि क्योंकि वो गुफ्तो शनीद कर रहे थे सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी के साथ, इसीलिए उनको नाअहल करार दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो बिना किए हुए जुर्म की सज़ा तो किसी को नहीं दी जा सकती ना, इसीलिए वो तो बच जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है पंजाब असेंबली में जो पीटीआई के मेंबरान हैं, जिनमें जो 26 मेंबरान जो जहांगीर तरीन के कैंप के हैं, जिन्होंने हमजा शहबाज की इलेक्शन में हिस्सा लिया और पॉजिटिव वोट किया, उन्होंने जिताया हमजा शहबाज को। अब उनके बारे में क्या हो, पीटीआई वाले तो कहेंगे कि उनको डीसीट कर दिया जाए और उनका वोट काउंट न किया जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जजमेंट आई है ये आई है 17 मई को, जबकि उसका जो इंतखाब हुआ था वो तो कब का हो चुका है, 15-20 दिन हो चुके हैं उसको। तो अभी उसके ऊपर इस जजमेंट का असर, ये जज ने ये थोड़ी कहा है कि ये इट विल टेक रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है।
تو اسی لیے اس کو پراسپیکٹیو ہی مانا جائے گا. یعنی آج کے بعد اگر کوئی بھی اس قسم کا الیکشن ہوگا یا اس قسم کا ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ایسا ہوگا تو اس میں جو بھی وپ جاری کیا جائے گا اس سے انحرافی کرنے والوں کو وہ سزا ملے گی. تب تک ہمارے خیال میں تو ان کے اوپر کچھ بھی خطرہ نہیں ہے. باقی اگر گورنر صاحب اگر پرویز الہی اسمبلی اسپیکر کی جگہ چھوڑ کے قائم مقام گورنر بن جاتے ہیں پنجاب کے اور پھر وہ بولتے ہیں حمزہ شہباز کو کہ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھاؤ تو وہ 26 ارکان پھنس جائیں گے. وہ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ابھی تو کیا سارائی ہے. اسی لیے جب تک ایسا کچھ ہو تب تک ہمیں ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی رکھنی پڑے گی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان وہ کیا کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مرکزی سرکار سے ان کو میسیج آیا ہے کہ پولیو کے جو 3 کیس نکلے ہیں خیبر پختونخوا میں ان کے لیے پالیسی وغیرہ مرتب کرنے کے لیے آپ آئیے تو ہم مل بیٹھیں اور کچھ سوچیں. وہ کیا بولتے ہیں یہ امپورٹیڈ حکومت ہے، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں اور میں ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا بھی نہیں کرتا. یہ اتنا تو غرور ہے ان کو. اور حد تو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے ہم پاکستان چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں. تو بھائی صاحب پھر آپ دیر کس کی ہے؟ بسم اللہ کیجئے. کال کرے سو آج، آج کرے سو ابھی. آپ کل تک بھی کیوں رکتے ہیں؟ آج ہی نکل جائیے. ادھر ہم کو بہت سارے مل جائیں گے خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے. آپ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ چاہیں تو ابھی سے جا کے افغانستان میں جا کے بس سکتے ہیں اگر آپ کو افغانستان اتنا اچھا لگتا ہے تو. یہ جو امپورٹنٹ وزیر اعظم ہے میں تو اسے وزیر اعظم مانتا ہی نہیں ہوں. مجھے کل کسی نے کہا کہ پولیو پہ میٹنگ ہے نیشنل ٹاسک فورس کی تو آپ آئیں گے کہ نہیں. میں نے کہا میں ان کے ساتھ ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا کیسے. اور پھر ایسے لوگ آپ نے بٹھا دیے. ایک سنیما میں ٹکٹ بلیک کرتا تھا وہ آپ کا وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں. اچھا دوسرا جو کہتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہے یہ تو بڑے غریب تھے اور اس کے وہ کیا شہزادی کہتی ہے کہ یار ہم تو بڑے سے ہمارے بڑے جائیداد تھے اور ہم بڑے مالدار لوگ تھے. تو ان کے آپس میں یہ نہیں بنتی. اور پھر وہ جو درمیانہ والا ہے وہ آپ کا فارن منسٹر بن گیا ہے. اللہ خیر کرے کہ وہ آگے پاکستان کو کس طرح بڑھائے گا. میں نے پہلے سے کہا تھا اگر یہ آ جائے تو ہم افغانستان کی طرف نقل مکانی کر لیں گے. کم از کم وہاں پر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. نون لیگ کے اتحادی چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے شہباز شریف آ گئے لندن سے واپس اور ہم نے کل بتایا تھا کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل بیٹھیں گے اور کچھ نہ کچھ پالیسی مرتب کریں گے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے. کیونکہ وہ شیخ رشید کا بھی ہم نے آپ کو کلپنگ دکھایا تھا جس نے خود ہی مانا ہے کہ ہمارا جو ملبہ ہے ابھی یہ نئی حکومت کے اوپر پڑے گا. اب دیکھیے آج 200 سے بھی تجاوز کر گیا ڈالر. تو وہ تو کیا کہتے ہیں کہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو 4 سال میں شہد کی ندیاں بہا دی پاکستان میں، 1 مہینے میں انہوں نے کھانا خراب کر دیا. تو اسی لیے ان کو یہ ڈر تو لگا رہتا ہے کہ ان کا جو کیا دھرا ہے وہ ہمارے سر کے اوپر ٹوٹے گا. لیکن پھر بھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ شہباز شریف نے جو اتحادیوں سے صلاح مشورہ کیا ہے اس میں یہی خیال زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ہمیں رکنا چاہیے اپنی محنت سے پاکستان کو کسی مقام پر پہنچا کے، مطلب 18 مہینے رک کے اگلے سال اگست 23 میں جیسے نارمل کورس میں ہوتے ہیں 5 سال پورا یہ اسمبلی کرے اور پھر الیکشن ہو تو وہ درست رہے گا. عثمان بزدار کی جو پنجاب سرکار تھی اس نے، اب ظاہر ہے وہ عمران خان کے حکم پہ ہوا ہوگا یا فراغ گوگی کے حکم پہ ہوا ہوگا، 19 لا آفیسر اپوائنٹ کیے تھے بھیجا. اب اس میں 4 تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں. تو ظاہر ہے ان کا جو خرچہ ہے وہ تو نان پروڈکٹیو ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے خرچہ. تو یہ نئی سرکار نے، حمزہ شہباز کی سرکار نے ان کی نوکریاں فوراً ختم کر دی ہیں تاکہ پنجاب سرکار کے خزانے پر بوجھ کم پڑے. عطا حسین تارڑ نون لیگ کا ترجمان ہے، اسپوکس پرسن ہے. اس نے کہا ہے
کہ عثمان بزدار کی انڈکلیئرڈ 1000 کروڑ کی پراپرٹی سامنے آئی ہے، جس میں کیش بھی ہے اور پلاٹ بھی ہیں، فیکٹریاں ہیں. تو ابھی تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ پرتیں کھلتی جائیں گی، اور ان کا جو کیا درا ہے، جتنا انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اپنے 4.25 سال میں پی ٹی آئی والوں نے، اور وہ بھی اسی لیے کیونکہ ان لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا ہم ایمانداری کی مثال قائم کریں گے. اور یہ ایمانداری کی مثال یہ ہے، جیسے آپ نے سنا فرح گوگی نے کتنا کیا اور یہ عثمان بزدار نے کتنا کیا. یہ سبھی ابھی آہستہ آہستہ یہ FIA انکوائری کرتی جائے گی اور یہ سب کے اوپر قانون کا شکنجہ تنگ کر دیا جائے گا. سابق وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری، جو ابھی تو وزیر نہیں رہے، PTI کے شاید وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے اور نئے انتخابات کا اعلان کر دے. اب یار پتہ نہیں کیسے یہ لوگ وزیر بن جاتے ہیں، ان کو آئین کی بنیادی شقوں کا بھی علم نہیں کہ یہ جو استحقاق ہے، یہ جو حق ہے، یہ صرف وزیر اعظم کو ہوتا ہے کہ وہ صدر کو یہ مشورہ دے کہ کب اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، کب نئے انتخابات کرانے ہیں. یہ صاحب چلے ہیں صدر کو بولنے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ صدر PTI کا ہے اور وہ کچھ بھی کرے گا جیسے یہ بولیں گے تو. لیکن ایسے تھوڑی ہوتا ہے، منسٹر بن گئے ہیں اور بنیادی جو ضرورت ہیں آئین کی ان کا بھی ان کو کچھ علم نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا، لیکن آپ سے وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ برائے مہربانی جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.